عطا حسین صاحب کا ایک ٹویٹ جو 12 سپٹمبر کا ہے اور ان کے ٹویٹر پہ موجود ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کچھ تجزیہ دیتے ہیں۔ تو ٹویٹ سنیے۔ اینکر پرسن اور سیاسی تجزیہ نگاروں سے بسط احترام، چند سوال۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مختلف بیانات، ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے عوام کے ذہنوں پہ یہ بات ایک مرتبہ پھر بٹھائی جا رہی ہے کہ ملک میں الیکشنز کرانا اور الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کرانا الیکشن کمیشن کے نہ صرف دائرہ اختیار میں آتا ہے بلکہ یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ یہ بات جمہوری ممالک کے حوالے سے تو کہنا بڑی حد تک درست معلوم ہوتی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہرگز درست معلوم نہیں ہوتی۔ اگر میری رائے سے کسی کو اختلاف ہے تو میں ان کے سامنے بسط احترام چند سوال رکھتا ہوں۔ کیا پاکستان میں الیکشن کمیشن واقعتاً ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے؟ کیا الیکشن کمیشن ملک کی اصل طاقتور قوتوں اور اداروں کے اثر و رسوخ یا مداخلت کے حوالے سے عمل کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے؟ پی ڈی ایم کے سابق حکومت کے چلے جانے کے بعد آئین پاکستان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان 3 ماہ کے اندر انتخابات کرانے کا حتمی اعلان اب تک کیوں نہ کر سکا؟ کیا الیکشن کمیشن اپنے آئینی حدود و اختیار کے تحت الیکشنز میں ملک کی طاقتور قوتوں سے جھرلو چلانے کے عمل کو روکنے اور طاقتور قوتوں سے جھرلو چھین کر اسے توڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ آخر میں تمام ٹی وی اینکرز اور ٹی وی ٹاک شوز میں شرکت کرنے والے تمام سیاسی تجزیہ نگاروں سے بسط احترام یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے اس ٹویٹ میں اٹھائے گئے سوالات کو اپنے آئندہ کے کسی ٹی وی شو میں زیر بحث لا کر روشنی ڈالیں۔ شکریہ۔ عطا حسین صاحب کے اس ٹویٹ پہ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ جو عطا حسین صاحب نے یہ سوالات اٹھائے ہیں یہ اپنے ماضی میں بھی کئی دفعہ یہ سوالات اٹھا چکے ہیں، اور آزاد اور خود مختار ادارہ تو پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کبھی تھا ہی نہیں اور نہ میرا خیال ہے کہ ہوگا۔ اور طاقتور قوتوں سے مراد ان کی طاقتور قوتیں ملکی اداروں سے نہیں، میرے خیال میں اب وہ دور گزر چکا کہ ملکی ادارے بھی بہت طاقتور پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اب بیوروکریٹس بھی بہت طاقتور ہیں اور یہ عدلیہ بھی طاقتور ہے، اور ان سب کو چلانے کے لیے میرا خیال میں جو صنعت کار ہیں وہ بھی طاقتور ہیں، جاگیردار بھی طاقتور ہیں، اور یہ سب لوگ مل کر جب بھی الیکشن کراتے ہیں تو یہ سب غریب کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے آتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے دیا جائے۔ میرے نزدیک اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار اور آزاد ادارہ نہیں تو ایک عام شہری جو ووٹر ہے وہ بھی خود مختار اور آزاد نہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں پر یہ خمار ٹی وی، پرنٹ میڈیا، ٹاک شوز، واٹس ایپ، ٹویٹر، سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور ایک شخص جب ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کے مطابق جب الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے جب پولنگ بوتھ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو وہ سن چکا ہوتا ہے مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا یا ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے، تو وہ اس کے مطابق ووٹ ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ باریک بینی سے اپنے تمام مسائل کو اور بروئے کار لا کے اور جس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے ووٹ ڈالے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اگر خود مختار ادارہ نہیں بھی ہوا تو گلگت بلتستان کی طرح لوگ اپنی مرضی کے شخص کو منتخب کریں گے اور اپنے ووٹ پہ پہرا دیں گے، جو گلگت بلتستان کے لوگوں نے میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کو سکھا دیا کہ ووٹ کا کس طرح پہرا دینا چاہیے۔ میرا یہ تجزیہ تھا، اور ایسے تجزیہ آپ اور سنتے رہیں گے۔ اب میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب بہت بہت شکریہ۔